زیر مملکت مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ ملزم نہیں ہے، مجرم ہے۔ یہ بات سب لوگ یاد رکھیں کہ اگر قانونی جو فیصلے ہیں ان کی اتنی ہی عزت کرنی چاہیے جتنی عزت ہماری خلاف جو فیصلے آتے تھے اس کی خان صاحب کرواتے تھے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ پورا ملک یہ جان لے کہ آج خان صاحب ملزم نہیں ہے، آج خان صاحب مجرم ہے۔ اور خان صاحب کا جرم کیا ہے؟ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کے مطابق خان صاحب کرپٹ ہیں۔ تو دوسری بات، جو بھی فیصلہ آئے، اعلیٰ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں ہم اس کا احترام کریں گے، اسے لے کر ساتھ چلیں گے۔ لیکن آج کی تاریخ میں جب میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب عدالتی حکم کے مطابق ایک کرپٹ آدمی ہیں جن کو اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے اور ان کو سزا دی گئی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اس ملک کی سیاست میں۔ وہ اب داخل نہیں ہو سکتے ایک مدت کے لیے، جس کا وہ جو تفصیل ہے وہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ جو گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں ایک اور وقت سے۔ آج سے کچھ سال پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کو اس بات پہ نااہل کر دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی ایک کمپنی کے بورڈ کے اوپر تھے اور بورڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ تنخواہ لے سکتے تھے، مگر جیسا کہ اکثر باپ اپنے بچوں کی کمپنیوں میں عزت کے لیے سرو کرتے ہیں ان سے تنخواہیں نہیں لیتے۔ ہمارا ایک معاشرہ ہے جو ایک کنزرویٹو ہے جس میں بڑا رکھ رکھاؤ ہے، تو باپ بیٹے کو پیسے دیتا ہے، زیادہ تر باپ بیٹے سے پیسے لیتا نہیں ہے۔ تو انہی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اعزازی طور پہ، وہ اس بورڈ کے ممبر تھے مگر انہوں نے پیسے نہیں لیے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے، یہ نواز شریف صاحب کا ذکر میں کر رہا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے، لیکن کیونکہ آپ بورڈ پہ سرو کر رہے تھے اور آپ پیسے لے سکتے تھے جو آپ نے نہیں لیے، اس لیے آپ تمام عمر کے لیے نااہل ہو چکے ہیں، آپ نے مس ڈکلیریشن کی ہے۔ یہ تھا فیصلہ۔ ایک یہ مس ڈکلیریشن تھی اور ایک نئی مس ڈکلیریشن ابھی آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی کہ آپ نے تحفے لیے، آپ نے کروڑ ہا روپے کے، 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ کے نہیں، کروڑ ہا روپے کے تحفے لیے۔ آپ مانے کہ آپ نے یہ تحفے لیے ہیں لیکن آپ نے وہ تحفے ڈکلیئر نہیں کیے۔ نواز شریف صاحب اس بات پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے کہ وہ چند ہزار روپے کی رقم جو وہ تنخواہ کی شکل میں لے سکتے تھے انہوں نے نہیں لی، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ یہاں پہ آپ نے اپنے بیٹے کی نہیں، اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں، آپ نے بین الاقوامی سربراہان جو دیگر ممالک کے ہیں ان سے تحفے لیے جو ریاست کو ملتے ہیں، آپ نے وہ تحفے خود لیے اور آپ نے وہ تحفے ڈکلیئر نہیں کیے۔ پھر آپ نے وہ تحفے بیچ دیے اور بیچنے کے بعد جو آپ کو رقم ملی، جو آپ کو فائدہ ملا، آپ نے وہ بھی ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور چلیے کوئی ایک آدھ تحفہ تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو دیا، آپ نے ٹوکن کے طور پہ کہ مجھے کسی ملک کے سربراہ نے کسی وقت پہ ایک تحفہ دیا تھا، آپ نے اپنے پاس رکھ لیا اس کی قیمت ادا کر کے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ٹوکن کے طور پہ کہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ جب آپ سربراہ تھے تو آپ کو کچھ تحفے دیے گئے جو آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیے ٹوکن کے طور پہ، آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ہمارے آبا و اجداد کو بین الاقوامی سطح پہ اس طرح کے تحفے ملتے تھے اور پیسے دے کے وہ تحفے گھر میں رکھے۔ کبھی یہ سنا ہے کہ تحفے لے کے بیچ دیے اور پیسے کمائے؟ اور ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں تحفے، یعنی جتنے تحفے ملے وہ تمام بیچ دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر کا دفتر جو ہے وہ کوئی دکان ہے؟
جہاں پہ سستی چیزیں خریدو بین الاقوامی سطح پہ لوگوں سے تحفوں کی شکل میں، اور مہنگا بیچ کے تو پیسے اپنے پاس رکھ لو، اور نہ صرف اپنے پاس رکھو بلکہ ان کو ڈکلیئر نہ کرو۔ تو میں یہ موازنہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا کہ ان تحفوں کی، ان مس ڈکلیریشنز کی نوعیت کیا تھی۔ ایک مس ڈکلیریشن بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی، دوسری مس ڈکلیریشن تحفے لے کر رپورٹ نہ کرنے کی، ایک مس ڈکلیریشن اپنے بیٹے سے بورڈ پہ سرو کرنے کی، دوسری مس ڈکلیریشن یہ کہ آپ نے بیچ کے جو پیسے کمائے آپ نے وہ بھی رپورٹ نہیں کیے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا دفتر ہے یا کوئی دکان ہے جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ ملنے والے تحفے خرید کے آپ بیچتے چلے جائیں؟ تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ آج کے فیصلے کے مطابق خان صاحب کرپٹ ہیں اور خان صاحب مجرم ہیں، یہ بات عدالت نے لکھی پڑھی دے دی۔ اب دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس پوری گفتگو میں جو میں نے آپ کے ساتھ کی، میں نے جو عدالت نے کہا کہ کرپٹ پریکٹسز میں خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور وہ جرم ثابت ہو گیا ہے، میں نے یہ کہا۔ اب میں اس کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں اس زبان سے جو خان صاحب بولتے رہے جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر کیا گیا۔ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی عزت محفوظ تھی؟ ایسا تھا جیسے کیچڑ کی ایک بالٹی ہے، کسی کی بیٹی سامنے آ جائے، کسی کی بہن سامنے آ جائے، کسی کی بیگم سامنے آ جائے، بس کیچڑ کی بالٹی سے نکالو کیچڑ اور پھینکتے چلے جاؤ اور کہتے چلے جاؤ کہ یہ ریاست مدینہ ہے، اس میں حق گو ہوں، میں سچا ہوں، اور سب کی بیٹیاں، سب کی بہنیں، کسی کی کوئی عزت نہیں، میں سب کے اوپر کیچڑ پھینکتا چلا جاؤں گا۔ کیونکہ جو مجھے نہیں مانتا، نعوذ باللہ، وہ تو میں کیا کہوں، وہ عجیب سا انہوں نے مشرک کا لفظ استعمال کیا تھا، تو کیا وہ کون سی ریاست ہے، یہ کون صاحب ہیں، ان پہ کیا جرم ثابت ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے۔ دوسری جو اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے سیاسی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کے خلاف جرم ثابت ہوا، عدالتی فیصلہ آیا، پورے ملک میں کوئی باہر نکلا؟ وہ جو خان صاحب کا خام خیال تھا کہ ایک انقلاب آ جائے گا اور خان ہماری ریڈ لائن ہے اور عمران ہماری ریڈ لائن، بھائی اس ریڈ لائن کا کیا ہوا؟ پنجاب میں آپ کی حکومت اور حکومت کے سپانسرڈ پروٹیسٹ کہاں گئے؟ 1-1.5 گھنٹے کے بعد کہاں تھے وہ پروٹیسٹ؟ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت اور حکومت کے سپانسرڈ پروٹیسٹ، اور 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوا میں وہ بھگ سے اڑ گئے؟ اور یہ جو بند ہو جانا تھا سارے ملک کو، اور پورے ملک کے اندر ایک ریڈ لائن کراس کرنے پہ نہ جانے کیا طوفان برپا ہونا تھا، وہ طوفان کیا برپا ہوا؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ اس کا آپ کمپیریزن کریں، جب میاں نواز شریف صاحب نکلے تھے جی ٹی روڈ پہ تو آپ سب نے کور کیا تھا، آپ نے ہر موڑ کے اوپر جلسہ دیکھا تھا جس دن وہ اسلام آباد چھوڑ کر گئے تھے۔ تو آج یہ خان صاحب جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ہے، بھائی وہ ریڈ لائن کیا یلو ہو گئی یا گرین ہو گئی؟ کس رنگ کی ہے وہ لائن؟ کوئی لائن نہیں ہے بھائی۔ وہ جو ایک غبارے میں جعلی ہوا بھری ہوئی تھی وہ بھگ سے اڑ گئی، اور وہ جو سخت کلامی کر رہے تھے وہ خود ان کے آڑے آ گئی۔ اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ آج تک لوگوں کے متعلق کہا ہے، آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ آج وہ سب آپ پہ لاگو ہے اس فیصلے کے بعد؟ بس اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک میں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تو یہ خان صاحب کی دھمکیاں کیا ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے متعلق تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ الیکشن اپنی پوری آئینی مدت کے بعد ہوں گے، کہہ دیا نا، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ الیکشن ہوں گے، آئین کے مطابق ہوں گے، اپنے وقت سے ہوں گے۔
تو اب آپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، پہلے تو آپ الیکشن کی باتیں کر رہے تھے کہ تاریخ دو تو پرائم منسٹر نے تاریخ دے دی. تو اب آپ جو دھمکا رہے ہیں وہ کیا دھمکی ہے؟ یہ دھمکی ہے این آر او کے لیے. یہ جو اب وہ دھمکا رہے ہیں کہ اب میں باہر نکلوں گا، یہ الیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی سزا کی واپسی کے لیے. یہ این آر او مانگ رہے ہیں جو بار بار یہ باہر آتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اس جمعے کو نہیں، جمعرات سے نہیں، بدھ نہیں، اگلا جمعہ نہیں، اس مہینے کے آخر سے پہلے، بھائی کسی مہینے کے آخر سے پہلے مہینہ ابھی نہیں بتاؤں گا. یہ تمام دھمکیاں صرف این آر او لینے کے لیے ہیں. کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ مال مسروقہ یعنی جو سٹولن پراپرٹی ہے وہ اب مجھ سے وصول نہ کی جائے، کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے کچھ مال سرکار کا لیا اور جو کارروائی کی وہ جرم تھی. تو اب بھائی مال مسروقہ تو برآمد کریں گے نا. اور الیکشن کمیشن کا آپ نے فیصلہ پڑھ لیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو کرمینلٹی ہے اس کو عدالت میں بھیجا جائے اور کرمنل پروسیڈنگ شروع کی جائے. تو اب بنیادی طور پہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ خدارا میرے خلاف کرمنل پروسیڈنگز مت کرو. یہ برآمدگی جو آپ نے کرنی ہے میرے سے، ان تمام تحفوں کی جو پوری لسٹ ہے اس میں سے ایک ایک کا حساب مجھ سے نہ مانگو اور ایک ایک کی برآمدگی مجھ سے مت کرو، ورنہ میں ایک لانگ مارچ کر دوں گا. اس کے علاوہ اب لانگ مارچ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کی جو سربراہ، جو لیڈران ہیں، آپ کو ذرا ان کے بیانات پڑھیں، وہ دائیں بائیں جاتے آپ کو نظر نہیں آ رہے. ان کے چہروں کے اوپر جب یہ اعلانات ہوئے اور کچھ سینئر لوگ جب آئے ٹیلی ویژن پہ تو آپ نے ان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، شکر خدا کا. تو یہ جو اب نیا معاملہ چل رہا ہے جس میں یہ پوری جو کاروائی ہے، جو پوری ایک کیمپین چل رہی ہے، یہ کیمپین ریاست کے خلاف. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو ایک صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم 4 نمبر گیٹ کے اوپر چڑھیں گے، حملہ کریں گے، وہ 4 نمبر گیٹ آپ کے گھر کا یا میرے گھر کا نہیں ہے. تو وہ لوگ جو پرانے سیاستدان ہیں آپ کی پارٹی میں، خان صاحب کی پارٹی میں، وہ اب اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہ تو جب ان کے اوپر الزام ثابت ہوا اور انہیں سزا ہوئی کوئی باہر نکلا، اور نہ ہی یہ جو بار بار پوسٹ پونمنٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیڈران ہیں، جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، جو پرانے سیاسی ورکر ہیں، وہ ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف کیمپین کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہے اور خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے، یعنی ایک چھوٹ پڑ چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو یکسوئی کے ساتھ یہ تمام سیاسی لے دے کو سائڈ پہ رکھ کے غریب لوگوں کی بہتری کے لیے، ملک کو ترقی کی منازل کی طرف لے جانے کے لیے اب تگ و دو کرنی چاہیے. ہمیں سر پھینک کے محنت کرنی چاہیے اور اگلے کچھ مہینے کے اندر جتنی بھی ہم غریب عوام کے لیے کوئی سہولت پیدا کر سکیں ہمیں پیدا کرنی چاہیے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم نے 2 اضافی کارگوز کا، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور اس میں ہمیں ہمیشہ پچھلے 5-7 سال سے، 4-5 سال سے ہمیشہ سردیوں میں پرابلم آتی ہے. گیس ہماری کم پڑ جاتی ہے، لوگوں کے چولہوں کے اندر گیس نہیں آتی، انڈسٹری کو بند کیا جاتا ہے. تو اس مرتبہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں جنوری میں ایک اضافی کارگو LNG کا، جو آپ کو معلوم ہے مل نہیں رہا تھا، تو ہم نے بڑی مشکل مذاکرات کے بعد ایک اضافی کارگو کا جنوری میں اور ایک اضافی کارگو کا فروری میں انتظام کیا. لیکن اس کے باوجود جب ہم نے پرسوں پوری ڈیمانڈ دیکھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا سردیوں میں کرنا پڑے گا. یہ میں آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پچھلے سال سے قدرے بہتر حالات ہوں گے اور کم وہ جو اس کی ریشننگ یا پروفائلنگ کی جاتی ہے وہ گیس کی ہوگی. لیکن پھر بھی میں بار بار یہ کہوں گا کہ ہمیں سردیوں کے لیے، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں، تو ہمیں تھوڑا خود بھی خیال رکھنا ہوگا. ہمیں اپنا جس طریقہ کار سے ہم گیس کا استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ سوچنا ہوگا. پرسوں ہم نے
तमाम दिन मीटिंग की है SNGPL के साथ और उनके साथ भरपूर प्लानिंग की है और प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जिन एरियाज़ को वो टेल एंड के एरियाज़ कहते हैं जहाँ पे प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, उन जगहों के ऊपर ये जो इजाफी 20,000 टन इजाफी माहाना हमने LPG का इंतज़ाम किया है, तो ये फोकस किया जा रहा है कि टेल एंड के एरियाज़, ज़्यादातर जो गरीब एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है और लोग फिर खाना बनाने में उनको दिक्कत होती है, उन जगहों के ऊपर LPG की बाकायदा SNGPL को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो पूरा प्लान बना के वहाँ पे दुकानें खोलें और डिस्ट्रीब्यूशन के दफातर खोलें और वहाँ पे क्योंकि ये सरकारी LPG के दफातर होंगे, यहाँ वहाँ पे कोई ब्लैक नहीं होगी। हम इंशाल्लाह एक बाकायदा नंबर टेलीविजन पे लिख के आपके सामने लाएंगे और जहाँ पे ब्लैक हो रही होगी LPG की हमारी SNGPL के दफातर में या SSGC या PSO या पार्को, ये तमाम 4 कंपनियां हैं जिनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो LPG के मराकज़ खोलें, बिलखसूस उन जगहों पे जो टेल एंड पे मौजूद हैं, ताकि गैस की जो दिक्कत है उसमें थोड़ी सी सहूलत पैदा हो। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान करप्ट हैं। इमरान खान ने तहाइफ पेची और रकम जेब में डाली। तहरीक इंसाफ के सियासी गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।